اللہ فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہو نا, جمعیت علماء اسلام کی اب بات مجھے زہر لگتے ہو گئے. مجھے ایک تو خوشی ہوئی کہ منہ پہ اس نے سچ بولا, ورنہ انہیں جو سچا بتا تو لفظ ہی کوئی نہیں سکوں. میں تو آدھا رہا یوں تھی جو کوئی سیاح لب پوے ایڈی خوشی تھی نہیں جی میں کباڑی جو کوئی چنگی لب پوے. اچھا نا کہ آپ جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہو مجھے زہر لگتے ہو. میں نے کہا کیوں, کیا کیا مولانا فضل الرحمان تیرا کیلا رولا پاتے تھے. مجھے کہتے ہیں ایک بات ہے. میں نے کہا جی پوچھو. یہ سیاست کرتا ہے, اس کو کس نے کہا سیاست کرے؟ مسجد بیٹھے, مدرسے میں بیٹھے, دین پڑھائے, سیاست کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا دو باتیں ہیں, یا تو آپ ناواقف ہو اور یا آپ دین کے دشمن ہو. ایسے ہی لگا نہیں میں عمرے پہ آیا ہوا تھا مولوی صاحب, میں دین کا دشمن نہیں ہوں, میں تو عمرے پہ آیا ہوں. میں نے کہا پھر آپ ناواقف ہو. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, نکاح کا خطبہ کون پڑھائے گا؟ کہتے مولوی صاحب. میں نے کہا جمعے کا خطبہ مولوی صاحب, عید کا خطبہ اجی مولوی صاحب, نماز کی امامت مولوی صاحب, جمعہ پڑھائے مولوی صاحب, عید پڑھائے مولوی صاحب, جنازہ پڑھائے مولوی صاحب. سارے پوچھتا گیا. میں نے کہا سیاست کون کرے؟ تھوڑا سا اسے شبہ لگا. میں نے کہا وہ بھی مولوی صاحب. کہتے کیوں, سیاست تو بہت بری چیز ہے. میں نے کہا ایک منٹ, تمہیں کس نے کہا بری ہے؟ میں کہتا ہوں اسلامی سیاست تو انبیاء کرام کی میراث ہے. کہتے اچھا سیاست نبی کی میراث ہے؟ اچھا اسے پتہ نہیں تھا, واقعی وہ بیچارہ ناواقف تھا. میں نے کہا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, اس کے تحت امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں دو مسئلے سمجھائے, ایک ختم نبوت کے اور ایک سیاست اسلامیہ کے. کہ وہ کیسے؟ کہ حضور پاک نے فرمایا سنو, فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو انبیاء کرام نبی بن کے بھی آتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. فرمایا میں, حضور پاک نے فرمایا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہوں اور انبیاء کا آخری اسلامی سیاست دان ہوں. کہتے سوالیہ نظروں سے صحابہ کرام حضور کو دیکھ رہے تھے تو حضور نے اگلا جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اب میرے بعد نبوت ختم ہے, نیا نبی نہیں آئے گا. تو کہتے صحابہ کرام نے گویا آنکھوں آنکھوں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء, میرے نائبین علماء خلفاء آئیں گے سیاست اسلامیہ میں. تو کہا ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں, فَيَكْثُرُونَ, کئی علماء ہوں گے جو اسلامی سیاست کو سنبھالیں گے. میں نے کہا ملک پاکستان جب بنا تو ہمارے پہلے امیر کون تھے؟ مولانا احمد اللہ لاہوری. اس جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر بر صغیر میں کون تھے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ. یہ تو وہاں سے چلا. تو یہ جو سارے علماء آ رہے ہیں یہ حدیث جانتے ہیں, انہیں یہ حدیث پتہ ہے, اس لیے انہوں نے اسلامی سیاست میں انٹری ماری ہے. میں نے کہا سن لو. کہتے مولانا ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے. میں نے کہا جی جی, جو تمہاری طرح سادی توری ہوتی ہے نا, بالکل سادے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو سادے ہیں نا یہی کام خراب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سیاست گندی چیز ہے, مولوی کو نہیں آنا چاہیے. بھئی گندی چیز ہے تو صفائی کریں, صفائی کے لیے عالم چاہیے. میں کو دسو جاتے موتر پیا ہوئے, وہ کو دھونے واسطے موتر تا نہیں, وہ کو دھونے واسطے پانی چاہیے تھا. ہاں نا, پلیتی کو دھونے کے لیے صاف پانی چاہیے. تو اگر وہاں غلاظت ہے تو علماء کو بھیجو. 7 کے 6 مولوی گئے تھے 1974 میں, حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, باقی علماء, اور مرزائیوں کی منجی ٹھوک کر آئے تھے. ٹھیک ہے, 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جو مرزائیوں کی منجی ٹھوکی ہے نا, یہ 2-4 مولوی گئے تھے. آپ علماء پر اعتماد کر لیں, علماء ہر فتنے کی منجی ٹھوک کرائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, فتنے کی بھی اور فتنے کی بھی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے آج ہم نے سمجھا مولوی یہاں نہ آئے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا مولوی فضل الرحمان صاحب اسی لیے اسلامی سیاست میں. میں نے کہا جی اسی وجہ کل سیاست میں ہے. تو پھر تھوڑا سا نرم ہوا. پھر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات ہے. میں نے کہا جی آپ شوق سے کریں. تو ایک جملہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل, ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ پیش ہوا ہے
جی ہاں ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، تو جس جماعت سے ہے، میرے ساتھ اس قسم کے یوتھی بھائی، جس جماعت میں تم تشریف فرما ہو، وہ جماعت کہتی ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا ڈاکٹر شیری مزاری تمہاری وزیر تھی، علی محمد خان تمہارا سینیٹر تھا. جی ہاں. میں نے کہا انہوں نے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے لیے باقاعدہ کاؤنٹر بنوایا ہے پیمز اسپتال میں. کتنے بندوں نے اپنے جینڈر کو ٹرانس کرایا ہے، تبدیلی جنس کرائی ہے. تو تمہاری ریاست مدینہ کہاں تھی؟ میں مولوی کی جواب تو دیتا ہوں، لیکن تم لوگ کہاں تھے؟ چپ. میں نے کہا یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ بل پیش کس نے کیا تھا؟ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا ہے اس کا بل پیش کس نے کیا تھا؟ چپ. میں نے کہا 3 جماعتیں ہیں، قاف لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے اور پیپل پارٹی ہے. ان میں ہمارا تو نام ہی نہیں ہے. پیش بھی تم نے کیا، وہ تو نام لکھے ہوئے ہیں اسپیکر کے وہاں ڈائس پر، کس کس نے پیش کیا. کہتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے مخالفت کی؟ میں نے کہا جی ہاں. جس دن اسمبلی کا سیشن ختم ہو رہا تھا، اب اگلی حکومت نگران بننی تھی، آخری اجلاس تھا، تم لوگوں نے ڈاکہ مارا اور اس وقت پیش کیا. وہاں ہمارا کوئی ایم این اے نہیں تھا سوائے ایک بندی کی، وہ ہماری بندی محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ بیٹھی تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض کیا کہ اسپیکر صاحب یہ بل غلط ہے، اس کو بھیج دو وہاں پر، اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہم اس کو دیکھ لیں گے، آپ اس کو پاس نہ کرو. لیکن عددی قوت تمہاری تھی، تم نے پاس کر لیا، اس میں ہمارا کیا چکر ہے. لیکن اب یہ جو بل آیا ہے تو سارے تم مولوی سے پوچھتے ہو کہ مولوی نے کیا کیا. یہ جو باقی جماعتیں ہیں تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو سچی مچی تو سمجھیں دے وے سارے والے بے دین ان کو مولوی تو پوچھو بے اگر وہ بے دین ان تو ووٹ کیوں نہیں دے وے انہوں کو. میں نے کہا اپنا سے پوچھو. یہ حقیقتاً ذمہ داری ہماری نہیں تھی، پیش تم نے کیا تھا، تم اپنی بات کرو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا نے پھر بھی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیا، پاکستانی قوم کے سامنے جوابی ترمیمی بل بنایا، علماء کرام کو چیک کرایا، چیک کرا کر اسے سینٹ میں پیش کر دیا کہ پرانا بل ختم کرو، یہ اسلامی بل نافذ کرو. جمعہ 8 دن ہونے دیں، یہ سرکاری پروسیس پورا ہو، ہم اس 2 نمبر بل کو انشاءاللہ تعالی یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائیں گے جیسے فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کام پھر بھی علماء نے کیے. مولوی بیٹھے اور دین کے خلاف بل پاس ہو جائے، آپ سن لینا، یا ہم مر گئے ہوں گے اس دن یا ہماری زندگی نہیں ہوگی، یہ ہوگا. یہ کوئی بات ہے. لیکن پھر بھی کام ہمارے والے کر رہے ہیں دین کے لیے. تو جب تمہیں اب مولوی یاد ہے نا، تو میں نے کہا جب ووٹ پہ پرچی پہ ووٹ لگ رہا، ووٹ کی پرچی پر مہر لگ رہی ہو نا، اس وقت تم لوگ حضرت مولانا کو یاد کر لو تو انشاءاللہ اب رونا نہیں پڑے گا. اون ویلے تو میرا وزیر، میرا مشیر، میرا سرمایہ دار، اون ویلے یہ ابے یاد ہیں تو ہن مولوی کتھا آ گیا. بہرحال وہ ہم اس پر تھے، ایئرپورٹ پر تھے، تو ٹائم تو کافی تھا، ہمارا جہاز ویسے اس دن لیٹ تھا، تو میں نے اس کے ساتھ کچھ ٹائم ضائع کیا یا کچھ ٹائم قیمتی بنایا. اب یہ آپ نے فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو میری بات کا مطلب ہے میں حیران ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات اس دن کی بات ہے، ہم لکی مروت کے غزنی خیر علاقے میں تھے، مجھے وہاں جلسے پہ ایک پرچی آئی ہے جی، میں تجھے نامہ اعمال بھیجا نا، ایک نہیں 100 پرچی آئیں. تو اسے مجھے پرچی آئی کہ مولوی صاحب آپ کے 15 لاکھ فالوورز ہیں انٹرنیٹ پر. میں نے کہا الحمدللہ 1.5 ملین پلس ہیں. کہتے ہیں اتنے فالوور تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیس بک پہ نہیں ہیں، تو آپ اتنی بڑی فیس بک پہ بڑا پیج رکھنے کے باوجود بھی مولوی صاحب کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جیسے بڑے پیج والے بھی اس کے مقتدی ہیں. ہسو کو امام بنی کھڑوتی ہے والی تک رول ہے. تو بھائیو دینداروں سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے. یہ آپ کی پرچی ہے، نرم سوال نرم جواب، گرم سوال گرم جواب. ہاں میں کو نہ آکھا بھی مطلب این رولا پاتے امیر صاحب بیٹھے نے پرچی جیری آندھی پئی ہے دے بیٹھے. ہمارے حضرت حاج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ہمارے بھائی خالد، حاجی عصمت اللہ صاحب، جتنے میرے یہاں قریبی بزرگ ہیں